بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 65واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمی التوحید وصدہ طرق الشرک۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں گلشن توحید کی حمایت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کی شان میں اس قدر غلو نہ کیا جائے کہ اس کی شان اللہ کے برابر ہو جائے۔ وہ تمام راستے بند کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے آدمی شرک تک پہنچ سکتا ہو۔ بسا اوقات بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں لیکن وہ مباح چیز حرام کا ذریعہ بن سکتی ہے، لہذا سد ذرائع کے طور پر اس پر حرام کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ اس باب میں جو حدیث شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے اس میں ایک لفظ السید ہے جسے بنو عامر کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السید تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اور انہیں اپنی شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا کہ اس طریقے سے شیطان تمہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ لفظ سید ہمارے برصغیر میں عام طور سے ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عام طور سے لوگ اس کے معنی سے واقف نہیں ہیں، جبکہ یہ لفظ لغت عرب میں اور قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے پہلے اس کا معنی سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے۔ تو السید سردار کو کہتے ہیں جو دوسروں پر فائق ہو، عقل میں، مال میں، شرف و منزلت میں، قیادت میں اور رکھوالی وغیرہ میں، گویا کہ اس کے معاشرے میں نمایاں حیثیت ہو اور لوگ اسے توقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ تو یہ معنی لغوی اعتبار سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ یہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس آیت میں یحییٰ علیہ السلام کو لفظ سید کہا گیا ہے بطور ان کے ایک وصف کے۔ سورہ یوسف میں عزیز مصر کے لیے لفظ سیدہا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ اس عورت کا شوہر تھا جس نے یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، وہ ان سے برائی کرنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا سید یعنی اس کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ تو اس آیت میں عزیز مصر کے لیے لفظ سید استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس عورت کا شوہر اور اس کا سرپرست تھا اور تمام لوگوں کا بادشاہ تھا۔
سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سادتنا استعمال کیا ہے، سردار کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، یعنی ہم نے تیرے پیغمبروں کے بجائے ان بڑوں اور بزرگوں کی پیروی کی۔ آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے تیرے پیغمبروں سے دور رکھ کر راہ راست سے بھٹکائے رکھا ہمیں، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہوتی۔ لیکن یہاں کفِ افسوس ملنے کا کیا فائدہ، یہ کام تو دنیا میں کرنا تھا، کیونکہ نجات کی راہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں ہے، نہ کہ مشائخ و اکابر کی تقلید میں۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں لفظ سید غلام کے معنی میں لفظ سید غلام کے مالک کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ والامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة فی بیت زوجہا راعیۃ ومسئول عن رعیتہا والخادم فی مال سیدہ راع ومسئول عن رعیتہ قال وحسبت ان قد قال والرجل راع فی مال ابیہ۔ تم سب راعی ہو اور اپنی رعیت کے متعلق مسئول ہو۔ امام یعنی حاکم راعی ہے اور اپنی رعیت کے متعلق مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر میں راعی ہے اور اپنی رعیت کے تعلق سے مسئول ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعیہ ہے اور اپنی رعیت کے متعلق مسئولہ ہے۔ خادم اپنے مالک کے مال کا راعی ہے اور اپنی رعیت کے متعلق مسئول ہے۔ راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا آدمی اپنے والد کے مال میں راعی ہے۔ تو اس حدیث میں غلام کے آقا کے لیے لفظ سید استعمال ہوا ہے، وہ اس لیے کہ غلام کا وہ مالک ہے اور اس کو غلام پر برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے۔ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، تو یہ بطور وصف کے بیان ہوا ہے کہ جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک دعا کو سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ ان سید الاستغفار ان یقول العبد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بذنبی وابوء لک بنعمتک علی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإن قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة وإن قالها حين يمسي موقنا بها دخل الجنة۔ نسائی کی روایت ہے، تو اس دعا کو بطور وصف کے سید الاستغفار کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنی گناہوں کے اقرار اور اس کی مغفرت طلب کی گئی ہے، اور اس بات کا اقرار ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو سید کوئی مخصوص قوم نہیں ہے اور مخصوص لوگ نہیں ہیں، جیسا کہ آج کل عام طور سے لوگ سمجھنے لگے ہیں اور اسی کے لیے بولتے ہیں، بلکہ سید کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر اوصاف و کمالات موجود ہوں، اس میں حسب و نسب بھی شامل ہو جائے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ شیخ الاسلام نے باب قائم کرنے کے بعد عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں انطلقت فی وفد بنی عامر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا انت سیدنا فقال السید اللہ تبارک وتعالی قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا
فقال قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے. میں بنو عامر کے ایک وقت کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے کہا آپ ہمارے سید ہیں. آپ نے فرمایا السید تو صرف اللہ رب العالمین ہے. پھر ہم نے کہا مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آپ ہم سب سے برتر، افضل اور بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا یہ اور اس قسم کی جائز و مناسب بات کہہ سکتے ہو، خیال رکھنا کہ کہیں شیطان تمہیں اپنے جال میں نہ پھنسا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ السید اللہ تعالیٰ ہی ہے، جبکہ آپ تمام اولاد آدم کے سید و سردار ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے گلشن توحید کی خوب حفاظت فرمائی اور شرک کے تمام تر ذرائع اور وسائل کو اچھی طرح مسدود کیا، کیونکہ شرک کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی قابل قدر اور لائق تکریم ہستی کی مدح و ستائش کے لیے الفاظ میں غلو کرے اور حد سے تجاوز کر جائے. کسی قابل قدر شخصیت کو مخاطب کر کے اسے سید کہنا یا کسی کی سیادت کی نسبت ساری کائنات کی طرف کرنا منع ہے. اسی طرح کسی کو السید کہنا بھی درست نہیں، کیونکہ اس کے معنی بھی ساری کائنات کے سردار کے ہیں. لہذا عموماً مشرکین اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے جو کلمہ السید بولتے ہیں یہ شرعاً ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدح و تعریف میں جائز و مناسب کلمات کہہ سکتے ہو، اس لیے آپ کی بلکہ کسی بھی انسان کی تعظیم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جن میں غلو ہو درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے مخاطب کے دل میں غرور پارسائی آ سکتا ہے اور وہ اللہ کے حضور عجز و انکساری ترک کر کے اس کی توفیق خاص سے محروم ہو سکتا ہے. لہذا اس سے ازحد احتراز ضروری ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس حدیث میں واضح بیان موجود ہے کہ فتح مکہ کے بعد عام الوفود سن 9 ہجری میں قبیلہ بنو عامر کے لوگ وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عربوں کی عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انت سیدنا کہہ کر پکارا. اہل عرب جب کسی بڑے سردار اور بادشاہ کے پاس جاتے تو اس کی تعریف کرتے اور بڑھا چڑھا کر الفاظ بولتے تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی سمجھ لیا اور کہا انت سیدنا وابن سیدنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو کے سد باب کے لیے فرمایا السید اللہ تبارک و تعالی. سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ وہی ساری کائنات کا مالک ہے. وہ جیسا چاہتا ہے اپنے بندوں میں تصرف کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلو کا سد باب کیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود یہ لفظ اضافت کے ساتھ استعمال کیا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ. میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا. آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان آپ کے پیچھے ہوں گے. آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور آپ تمام لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے. اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. لیکن آپ نے غلو کے خوف سے اپنے لیے یہ لفظ پسند نہیں فرمایا تاکہ امت غلو میں پھنس کر شرک میں نہ ملوث ہو جائے. جیسا کہ کسی انسان کی اس کے منہ پر مدح سرائی کی جائے تو اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگتا ہے، اس کو غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے. لہذا مبالغہ مدح سرائی میں 2 محظور شامل ہیں. پہلا یہ ہے کہ ممدوح کی اس قدر مدح سرائی کی جائے کہ اس کے مقام کو اللہ رب العالمین کے مقام سے ملا دیا جائے. بعد میں یہ اس کی عبادت کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے مشاہدے میں ہے کہ لوگ بزرگوں کی مدح سرائی میں اس قدر بڑھا چڑھا کر الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آگے چل کر وہ عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے. لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، وہاں جا کر سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، اس پر چڑھاوے چڑھانے لگتے ہیں اور اس کو ساری کائنات میں متصرف سمجھنے لگتے ہیں اور دافع بلا سمجھنے لگتے ہیں، جلب منافع
کا سبب سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ممدوح اعجاب نفس میں مبتلا ہو سکتا ہے اور خود کو بڑا تصور کر سکتا ہے، جس سے اس کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جب انسان اپنے اعمال، اپنے تقوی، اپنی صلاحیت، اپنی نمازیں اور اپنے علم سے اعجاب نفس کا شکار ہو جائے تو اس کے اعمال برباد ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اس میں ریا داخل ہو جاتی ہے. جبکہ انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے تذلل اختیار کرے اور اپنے نفس کی قدر و منزلت کو پہچانے کہ وہ ضعیف و ناتواں ہے اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم سب سے بہتر و افضل اور سب سے بہتر کے فرزند، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے. تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان انا محمد عبد اللہ ورسولہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل. مسند احمد کی یہ روایت ہے اور عمل الیوم واللیلہ میں امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے. اے لوگو، اس قسم کے الفاظ کہہ لیا کرو، خیال رکھنا کہ کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے. میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مقام و مرتبہ سے بڑھا دو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. تو ان لوگوں نے آپ کے جو اوصاف بیان کیے وہ واقعی آپ میں موجود تھے، لیکن آپ نے شرک کے سد باب کے لیے فرمایا کہ میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. میں قطعاً یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام و مرتبہ سے بڑھاؤ جو اللہ عز و جل نے مجھے دے رکھا ہے. اور یہ معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ ہر قابل تعظیم ہستی کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کی شان میں اس قدر غلو نہ کیا جائے کہ تعظیم کرنے والے اور اس ہستی کے درمیان شیطانی عمل دخل ہو جائے، یعنی اس طرح سے تعظیم نہ کی جائے کہ انسان شرک کا مرتکب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں شرک کے تمام وسائل اور ذرائع کو مسدود کرنے کے لیے گویا ایک باب کی حیثیت قائم ہے، گویا کہ یہ ایک جامع باب ہے. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو لفظ سید سے مخاطب کیے جانے پر ٹوکا ہے. اپنے لیے یہ لفظ کہلوانا پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم وہی کہو جو کہتے آ رہے ہو، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی. تو آپ نے غلو سے خود کو بچانے کے لیے ایسا فرمایا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑی جماعتوں کے درمیان، دو بڑی مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا ہے. کون سی جماعتیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے آپ کو علوی کہلاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی انہی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسلمان قرار دیا، دونوں کو مسلمان کہا ہے. لہذا اجتہادی بنیاد پر اگر دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار سونت لی اور میدان جنگ میں نکل آیا، دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تو اس کی بنیاد پر دونوں کو کافر نہیں کہیں گے. اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جماعتوں کو مسلمان تصور کیا. اب انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں جو ماری ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ترمذی کی روایت ہے کہ حسن و حسین اہل جنت کے سرداروں کے اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں.
تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے لیے رضی اللہ عنہما ان دونوں کے لیے لفظ سید استعمال کیا ہے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا قوموا الی سیدکم، صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ قبیلہ انصار کے لوگوں سے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا. قوموا الی سیدکم، اپنے سید یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو ان کی سوارے سے اتارو. ان حدیث کے درمیان بظاہر اشکال نظر آ رہا ہے، تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا. پہلا یہ ہے کہ لفظ سید مخلوق کے لیے نہیں بولا جا سکتا، یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ باب کے اندر ان دونوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے. یہ قول امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے. انہوں نے اس کے مخالف دیگر احادیث کا یہ جواب دیا ہے کہ وہ احادیث متقدم ہیں اور السید اللہ تبارک و تعالی یہ حدیث متاخر ہے، کیونکہ یہ عام الوفود سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، لہذا یہ ان احادیث کے لیے ناسخ ہے. تو اس سے امام مالک نے کہا کہ لفظ سید صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا، مخلوق کے لیے لفظ سید نہیں بولا جائے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ مخلوق کے لیے لفظ سید استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہیں جن میں انا سید ولد آدم ان ابنی ھذا سید وقوموا الی سیدکم، اس جیسی احادیث جو ابھی میں نے بیان کی تھی یہ دلیل ہے. انہوں نے منع والی حدیث کو کراہیت تنزیہ پر محمول کیا ہے، لہذا اگر کسی انسان کے لیے لفظ بولا جائے گا تو ان کے لیے یہ لفظ کراہیت تنزیہ پر محمول کیا جائے گا. تیسرا قول یہ ہے کہ لفظ سید مخلوق کے لیے بلا کراہت استعمال کرنا جائز ہے، الا یکی غلو کا خوف ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلو کے خوف سے اسے ناپسند فرمایا تھا اور ان لوگوں کو منع کیا تھا. چوتھا قول یہ ہے کہ کسی شخص کو مخاطب کر کے اس کے سامنے یہ لفظ نہ استعمال کیا جائے. اگر وہ سامنے نہ ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا کیونکہ انہوں نے آپ کے سامنے یہ لفظ کہا تھا انت سیدنا، یہ لفظ آپ کے سامنے کہا تھا، مخاطب کر کے کہا تھا، لہذا اس سے منع کیا جائے گا تاکہ آدمی اعجاب نفس کا شکار نہ ہو جائے. تو یہ اس سلسلے میں چند اقوال تھے جو ذکر کیے گئے، لیکن اہل بیت کے لیے یہ لفظ خاص کر لینا صحیح نہیں ہے. لیکن آج کل یہ لفظ انہی کے لیے اور صوفیوں کے لیے خاص کر لیا گیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے تئیں عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ وہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، حاضر و نادر ہیں، اور کائنات میں جہاں چاہیں تصرف کرتے ہیں اور لوگوں کی بلاؤں کو ٹالتے ہیں، لوگوں کی بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور لوگوں کو نوکریاں فراہم کرتے ہیں. تو اس قسم کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اس کے شرک ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے. شیخ الاسلام نے یہ 2 حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اس سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے امت کو غلو اور مبالغہ آمیزی سے موقع بموقع ڈرایا اور منع فرمایا ہے. نمبر 2، جب لوگ کسی کو اپنا سردار قرار دیں تو جواباً اسے کیا کہنا چاہیے؟ اسے مغرور و متکبر ہونے کے بجائے تنبیہ کرنی چاہیے کہ حقیقی سردار، حقیقی سید تو اللہ تعالیٰ ہے. نمبر 3، موقع و محل کی مناسبت سے لوگوں کو مبالغہ آمیزی سے روکتے رہنا چاہیے، جیسا کہ لوگوں نے اگرچہ درست باتیں کی تھیں مگر اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہیں شیطان تمہیں اپنے دام میں نہ پھانس لے. نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اللہ کے عطا کردہ میرے مقام و مرتبہ سے بڑھا دو. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو اپنے حق میں غلو اور مبالغہ آمیزی سے حد درجہ نفرت تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مبالغہ آرائی سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں وہی الفاظ استعمال کرنے کی توفیق دے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔